ترتیب دی ہے جس میں حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل قرآن مجید، فضائل صدقات، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، فضائل درود شریف. یہ سمجھیے کہ یہ کتاب کیا ہے، بلکہ ریٹ لسٹ ہے. یعنی اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا کرنے پر کیا کیا ملے گا. تو جب آدمی کو کسی دکان میں جانا ہو اور وہاں جو چیزیں جن کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اس کی اگر ریٹ لسٹ معلوم ہو جائے تو ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے وہ چیز خریدتا ہے. تو جب آدمی کو ریٹ معلوم ہو جاتا ہے تو ہمت کر کے پھر وہ ان اعمال کو پانے کی اور بجا لانے کی کوشش کرتا ہے جس کی فضیلت اس بندے کو معلوم ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا کام لیا کہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. ویسے تو دنیا کہتے ہیں اس میں احادیث ضعیف ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں. اسی ضعیف کو پڑھ پڑھ کے نہ جانے کیسے کیسے قوی جو ہے تیار ہوئے ہیں. اور جب سے یہ اختلافات شروع ہوئے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ نہیں اور وہ رکھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، تب صحیح کام کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اور اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے. اس شخص نے عرض کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا. یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے پر کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اس کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اور جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی. فائدہ: اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے. اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. خندق تو جانتے ہیں نا، کسی عمارت یہ بڑی سی نالی سی بنا دینا، بڑا سا گڑھا بنا دینا کہ آدمی ادھر سے ادھر نہ آ سکے. تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، یعنی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملتا ہے. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، مسجد جماعت سے مراد جس میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کے
तलाफ़ी भी हो सकती है और इसकी क़ज़ा मुमकिन है। इसी वजह से सूफिया का मक़ौला है कि अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ टूटे हुए दिल की जितनी कदर है उतनी किसी चीज़ की नहीं। यही वजह है कि मज़लूम की बद्दुआ से अहादीस में बहुत डराया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को हाकिम बनाकर भेजते थे और नसाए के साथ वत्तक़ी दावत अल मज़लूम भी इरशाद फरमाते थे कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो। बतरस अज आहे मज़लूमा के हंगाम दुआ करदन इजाबत अज दर हक़ बहर इस्तक़बाल में आयद। इस जगह एक मसले का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी मुसलमान की हाजत रवाई के लिए भी मस्जिद से निकलने से एहतिकाफ़ टूट जाता है और अगर एहतिकाफ़ वाजिब हो तो उसकी क़ज़ा वाजिब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत बशरी के अलावा किसी ज़रूरत से भी मस्जिद से बाहर तशरीफ़ नहीं लाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये ईसार के दूसरे की वजह से अपना एहतिकाफ़ तोड़ दिया। ऐसे ही लोगों के मुनासिब है कि दूसरों की खातिर खुद प्यासे तड़प तड़प कर मर जावें, मगर पानी का आखिरी ख़तरा इसलिए न पिएँ कि दूसरा ज़ख्मी जो पास लेटा हुआ है वो अपने से मुक़द्दम है। ये भी मुमकिन है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये एहतिकाफ़ नफली एहतिकाफ़ हो। इस सूरत में कोई इश्काल नहीं। ख़ातिमे में एक तवील हदीस जिसमें कई नौ के फ़ज़ाइल इरशाद हुए हैं ज़िक्र करके इस रिसाले को ख़त्म किया जाता है। क्योंकि हमारे एहतिकाफ़ के आखिरी अय्याम हैं, आखिरी सुबह और शाम हैं, इसलिए सोचा कि फ़ज़ाइल अमाल की ये रिवायत जो हज़रत शेख ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बतों के साथ फ़ज़ाइल रमज़ान के आखिर में नक़ल फरमाई है और बड़ी तवील हदीस है, इसको हम कई बार इंशाअल्लाह सुनेंगे और पढ़ेंगे ताकि इसकी फ़जीलत हमारे जहन में बैठ जाए। और ईद की रात जो आम तौर पर गफलतों में, खुशियों में और कुछ चीज़ें खाने पकाने में, मौज मस्ती में गुजारते हैं, ज़रा समझें कि ईद की रात को अल्लाह पाक ने कैसी रात बनाया है और इसका क्या नाम रखा है। और इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम ईद की रात अब की बार ऐसी गुजारें जैसी हदीस पाक में बतलाई गई। ज़ाम्बिया अफ्रीका का एक मुल्क है। हमारे एक दोस्त हैं वहाँ, हुसैन ओली करके, और बड़े खिदमत गुजार, मुतकिफ़ीन की बड़ी खिदमत करने वाले, दौड़ दौड़ के काम करने वाले, लेकिन चाँद दिखते के साथ ही ऐसे गायब हो जाते थे मस्जिद से इन ईशा पढ़कर कि जैसे गधे के सर से सींग। और दूसरे दिन फिर वो मिलते थे ईदगाह के अंदर। हमने पूछा कि कहाँ चले गए, रात में नज़र नहीं आए? कि हज़रत अल्लाह ताला से अजर तो लेना है ना, इबादत की रात है इसलिए मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, लोगों से अपने आप को हटा बचा लेता हूँ। आज भी हयात है माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़े प्यारे आदमी हैं, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे। तो आज भी अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं आसमान की छत के नीचे जो अपने औकात की हिफाजत करते हैं और फजीलत को पाने की कोशिश करते हैं। तो आगे सुने और दिल के कानों से सुने। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। यानी ईद के बाद शुरू साल से आखिरी साल तक रमज़ान के लिए फिर से उसको तैयार किया जाता है। पर जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर छत के बाला खानों के दरमियान खड़ी होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक़ ताला शान हो उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है? वह लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ ताला शान हो रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे
اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازے اور روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبریل علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو۔ سرکش شیاطین یعنی بڑے بڑے ڈون قسم کے جو شیطان کو قید کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ چھٹنگڑے جو وہ کھلے رہتے ہیں، وہ بھی کام خراب کرنے کے لیے بہت کردار ادا کرتے ہیں، اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو جہنم کے داروغوں کو کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کرو، سرکش شیاطین کو پکڑ پکڑ کے ان کے گلوں میں پھندے ڈال ڈال کے دریا میں ڈال دو۔ دہلی کے اندر کچھ شاعرانہ مزاج کے لوگ اور کچھ سمجھدار لوگ، رمضان کا مہینہ تھا اور کسی کمرے میں بند کھانے پینے کا شغل کر رہے تھے۔ اب وہاں کوئی بندہ آیا اور کہا کہ لو، ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں رمضان میں، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان سے کسی نے کہا اسی کمرے میں تو قید کرتے ہیں، اسی کمرے میں قید کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اتنا سا کاغذ دو کوئی، لائی، جزاک اللہ۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شان ہو رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات کو، یہ جو عید کی رات آئے گی، چاند رات بھی اس کو کہتے ہیں، عید کی رات بھی کہتے ہیں، اس رات کو آسمانوں پر انعام کی رات لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے
تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں یعنی عیدگاہ میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ افطار سے مراد عید کا دن، اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فائدہ، اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کی گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے، جن میں سے آپس کی لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے دی، شکست دے دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، اور وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جب کہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرر فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا کر رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں بگڑا۔ آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کا کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہی ساتھ لائے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود حسرت و یاس کا عالم ہوگا، وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں جو مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، تو یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے، سابقہ احادیث میں بھی بعض لوگ اس حدیث میں بھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا آیا۔ کتنے جھوٹے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنی گواہ پیش کرو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے یا نہیں؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی کتاب اتری اس میں یہ خبر دی گئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیات ذیل میں تذکرہ ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جن کے متعلق ارشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے، جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانوں کا غایت درجے لطف و کرم اور مسلمانوں کی حالت پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب تو ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، تو ارشاد ہوگا میں نے دنیا میں تم پر ستاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بھی سینکڑوں روایات سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائیں۔ پانچواں امر ضرور یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔
بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اور دل زندہ رہے اور اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں 3 ہوئی، غرہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ غرہ رجب سے مراد رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان سے مراد 15 شعبان جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں، احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایات میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لے۔ آخر میں ناظرین سے لجاجت سے درخواست ہے کہ رمضان مبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو ایک سیاہ کار کو بھی شامل فرمائیں۔ یا حضرت اپنی ذات کو مراد لے رہے ہیں، کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہارے مخلصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رضا اور محبت سے نواز دے۔ آخر میں مناجات لکھی ہے، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنی نگاہ، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے، چرخ اسیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم، 4 سو ہے فوج غم کر جلد اب بحر کرم، کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، نے فقیری چاہتا ہوں نے امیری کی طلب، نے عبادت نے ورا نے خواہش علم و ادب، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، عقل و ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار بخش وہ نعمت جو کام آئے صدا کے واسطے، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ پر ناشاد کا، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب شکور، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ محمد زکریا کاندلوی، مقیم مظاہرم سہارنپور، وارد بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی، 27 شب رمضان مبارک 1349 ہجری۔ دوستو یہ غور سے سنا آپ نے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے بیچ بیچ میں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا پڑھا ابھی، تو اس سے سب متوجہ رہتے ہیں۔ ایک جماعت کے
امیر تھے ان کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ تعلیم کرتے تھے تو یہ تعلیم میں لگتے ہیں، عام طور پہ سننے والے جو خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، فوراً کسی نہ کسی کے جی میں نے کیا پڑھا آخری جملہ، خاموش، اچھا آپ سناؤ، خاموش، دھیان سے سنو. اور ایک فقرے کو 2 مرتبہ پڑھتے تھے اور پھر کسی کی طرف دیکھتے تھے تو سب ایکٹیو رہتے تھے کہ ابھی پوچھا جا سکتا ہے. ہم اپنی زندگیوں سے غفلت نکالیں. میرے پیارے رب نے کتنا پیارا موقع عطا فرمایا، ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، عبادت کا موقع عطا فرمایا، روزانہ پابندی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ نہ کچھ نصیحتیں سننے کا ماحول بنا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی مسجد سے جانے کے بعد، اپنے مقام پر گھروں پہ جانے کے بعد اسی طرح سے گزاریں، اللہ کی محبت میں، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، کتابوں کی پابندی کے ساتھ. فون سے کم تعلق جوڑیں، فون سے کٹیں اور اپنے رب سے جڑیں. فون سے کٹے رہیں اور اپنے رب سے جڑے رہیں. جتنا زیادہ فون سے کوئی جڑے گا اس کا مطلب اللہ سے کٹا ہوا ہے اور مخلوق سے جڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کچھ علماء مشائخ کو ہم دیکھتے ہیں وہ فون استعمال کرتے ہیں، وہ فون خلق خدا ہی کے لیے استعمال، انہی کے نفع کے لیے استعمال ہے، انہی کا جواب لکھ رہے ہوتے ہیں، انہی کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، انہی کے مسئلے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں. نیز عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہاں کا تو مجھے علم نہیں ہے، مانا مبین صاحب بتائیں گے، لیکن گجرات کی خانقاہ میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جب معتکفین جاتے ہیں تو پیچھے تبرکات بہت سارے چھوڑ کے جاتے ہیں. غسل خانوں کے اندر پاجامے، چڈیاں، یہ سب پتہ نہیں وہ مفت میں ان کو ملتی ہیں یا کسی نے ہدیے میں ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کئی گٹھڑ غسل خانوں سے کپڑے نکلتے ہیں. ہمارے برادر نسبتی ہیں بڑے بہادر قسم کے، تو انہوں نے تو سب میں آگ لگا دی، تو کہا یہ تبرک تمہیں مبارک ہو، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، نہ یہ ہمارے کام کی. کپڑا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اب اگر وہ میلا ہو گیا ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے جایا جائے، اس کو دھو لیا جائے، اس کو دھو لینا چاہیے اور اس کو اب پنی کی تھیلی میں رکھ کر محفوظ کر کے پھر لے جائیں، پھر اچھی طرح سے سلیقے سے گھر پر دھوئیں. اسی طرح یہاں ماشاءاللہ مطالعے کے لیے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک ہیں، تو کوئی کتاب اچھی لگی اور ہم چپ چاپ اس کو بیگ میں رکھ لیں، ایسے ہی حرکت ہرگز نہ کریں. یہ عاریتاً ہے، صرف پڑھنے کے لیے ہیں، لے جانے کے لیے نہیں ہے. یہی پڑھیں. اس کے علاوہ اپنی کوئی چیز چھوڑ کے بھی نہ جائیں، جیسے آپ کی بستر تک یہ چادر ہیں وہ بھی لے کر جائیں، اور اپنا ہی لے کے جائیں، دوسرے کی لے کے نہ جائیں. اپنی ہی لے کے جائیں، دوسروں کی لے کے نہ جائیں. اور مسجد کو جانے سے پہلے اس اچھی حالت میں چھوڑنا چاہیے جیسے وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے تھی. جماعت میں بھی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب آپ کہیں سے رخصت ہوں تو جس جگہ کو آپ چھوڑ رہے ہوں اس کو پہلے سے بہتر حالت میں چھوڑو، اور جو آداب سکھائے گئے، جو باتیں بتائی گئیں، ان کو دل کے کانوں سے سن کر دل میں محفوظ رکھیں اور ان باتوں پر وقتاً فوقتاً عمل کریں. مہمانی سے متعلق جو بات بتائی اس کا خیال رکھیں، میزبانی سے متعلق جو بات بتائی اس کا خیال رکھیں. اسی طرح کھانے پینے سے متعلق جو باتیں بتائیں ان کا خیال رکھیں، اور ظاہر و باطن کی تربیت سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں ان کا خیال رکھیں. عام طور پر نوجوان بچوں کے اندر ایک کریز چل رہا ہے، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بالوں کو مختلف انداز سے بنواتے ہیں. کئی مرتبہ ٹوپی پہن لیتے ہیں تو یہاں تو اتنے اتنے سے بال دکھتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑا سلیقے مند نوجوان ہے، لیکن جہاں ٹوپی اتارو تو اس میں جھومر نکلتا ہے، اس میں الگ سے پھیلے ہوتے. یہ بال جائز نہیں ہے. بعض بال ایسے نکلے ہیں، بعض بال ایسے ہیں جیسے خنزیر اسٹائل، جس کو خنزیر اسٹائل کہتے ہیں. خنزیر کے جسم پہ بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کمر کے بانس کے اوپر کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں.
تو نوجوان یہاں سے تو پست کروا لیتے ہیں اور اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، یہ خنزیر کے مشابہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت اور ترتیب بنا کر دی ہے زندگی گزارنے کی، وہ یہ کہ بال سارے کے سارے ایک جیسے ہوں، یا تو سب کے سب بڑے ہوں، یہ سب کے سب چھوٹے ہوں، جو سائز پیچھے کے بالوں کا وہی آگے کا، جو آگے کا وہی پیچھے کا، وہی دائیں کا وہی بائیں کا۔ لیکن باقاعدہ حجاموں کی دکانوں میں اسٹائل شیٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کس طرح کے بنانے ہیں، اس کے بنانے میں یہ پیسے آئیں گے، اس کے بنانے میں یہ پیسے آئیں گے، اس کے بنانے میں یہ پیسے۔ تو بنانے تو اخلاق تھے، بنانے تو اپنی عادات تھی، اور بنا لیے ہم نے بال۔ بال بنانے سے کون سا کمال ہوا؟ بال بنانے سے کمال کیا ملا؟ کمال تو کچھ بھی نہیں، البتہ اعمال کا زوال ہوا۔ اس لیے ہمارے پاس الحمدللہ ہر زندگی گزارنے کا ایک گر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طرح کا سلیقہ طریقہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس سلیقے اور طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلیقے اور طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی جگہ بیٹھے اور اس طرح کی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ ہمیں اس طرح تو نہیں کرنا اور ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر ہوس اتنی گھس چکی ہے کہ کرائے کی عزتوں پر ہم اتراتے ہیں۔ ایک لڑکی جس کی منگنی ہو چکی تھی اور اس کا نکاح ہونے والا تھا، اور کسی طرح سے اس کو اپنے شوہر کا نمبر مل گیا تھا، تو شوہر کو یہ کہا کہ جب مجھے لینے کے لیے آؤ شادی کے دن تو ذرا بڑی سی گاڑی لے کے آنا، اور تھی نہیں اس کے پاس سائیکل بھی، تو اس کا مطلب بڑی سی گاڑی کرائے پہ تو آئے گی۔ اب کرائے کی گاڑی پر 12-15 کلومیٹر یا 20-25 کلومیٹر کا سفر یہ لڑکی کر کے جائے، جی تو یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے؟ کرائے کی عزت ہوئی؟ اپنی دائمی عزت کہاں ہوئی؟ بہت سے لوگ شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، یہ ذرا اپنا گھڑی دینا، میں شادی میں جا رہا ہوں، اور دوسرے کی گھڑی لے کر آستین چڑھا کے وٹ مارتا پھر رہا ہے سب کے سامنے۔ اب یہ کرائے کی عزت، مانگی ہوئی عزت، دوسرے کی گاڑی، دوسرے کی گھڑی، دوسرے کا فون، دوسرے کے کپڑے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کنڈیشن میں اس کو پسند کر لے اور سوچے کہ یہ میرا داماد بننے کے لیے بہت اچھا ہے، تو سر پکڑ کے روئے گا کہ نہیں؟ جب گاڑی والا گاڑی لے جائے گا، کپڑے والا کپڑے لے جائے گا، گھڑی والا گھڑی لے جائے گا، جی کچے میں چھوڑ دے گا اس کو۔ اب بتاؤ اب کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے داماد؟ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے دوستو، اور اس طرح کی چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ جی اپنا گھر اپنا، کچا ہو یا پکا، اپنی چیز اپنی، چاہے جیسی ہو، دوسرے کی چیزیں منگی ہوئی۔ اللہ اکبر، ان چیزوں کو سمجھیں دوست۔ اس لیے جب بچہ بچی نکاح کریں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی رائے پر چھوڑیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی فیصلہ نہ کرے، دیندار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے کام کریں۔ اس لیے کہ لڑکے اور لڑکیاں، ان کو کیا پتا، جمعہ 8 دن ہوئے دنیا میں آئے ہوئے، انہیں کیا پتا سیاہ سفید کا، کیا چیز دیکھی جاتی ہے، کیا چیز نہیں دیکھی جاتی، کیا چیز نظر انداز کی جاتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کا تو حال یہ ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ عاشق ہے، اتنی خوبصورت ہے، دل خوش ہو جائے، بال بھی سنہری اور چہرہ ہمارا بھی بڑا خوبصورت۔ تو کسی نے اس کو بھیجا اپنے ساتھی کو کہ جا بھی دیکھ کر آ، جس پہ اتنا مر رہا ہے وہ کیسی ہے۔ وہ آیا، کان میں کہا سورج مکھی ہے، سورج مکھی۔ نہیں سمجھے؟ ایک بیماری ہوتی ہے نا سورج مکھی۔ تو ہمارا ایک بچہ ہے بھورا جسے کہتے ہیں، اعتکاف والوں کی خدمت کرتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں چمڑی کے اوپر کا جو پردہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اندر کا حصہ نکل آتا ہے۔ اس ایسے آدمی کی دھوپ میں آنکھیں نہیں کھلتی، چندیاتی ہیں۔ دوسرا، دھوپ ایسے بندے کو زخمی کر دیتی ہے، خون چھلکنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چمڑی کے اوپر جو پردہ ہے، جو دھوپ کی شعاؤں کو اندر
تکلیف دینے سے بچاتی ہے، جو یہ پردہ، وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ دیکھو لوہے کا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، لوہا زمین پہ باہر پڑا رہتا ہے اور مئی جون کے مہینے میں دھوپ نکلی رہتی ہے، لوہے پہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کچا انڈا پھوڑ کے اس پر ڈال دو تو اس پہ آملیٹ بن جائے، اتنا سخت گرم ہوتا ہے مئی جون کے مہینے میں لوہا۔ لیکن اسی لوہے کو کاٹنے اور پیٹنے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب لوہا جو انسان سے زیادہ مضبوط ہے، جب لوہا بینڈ ہو رہا ہے، لوہا ٹیڑھا ہو رہا ہے گرمی میں اور لوہا تپ رہا ہے، یہ انسان کیوں نہیں تپ رہا؟ اس کا تو خون جل جانا چاہیے۔ یہی تو اللہ کی شان ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر جسم میں ہم نے کیا کیا سسٹم رکھے ہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ہمیں بچپن میں گاؤں دورالے کے اندر ریلوے لائن گزرتی ہے تو ہم کبھی کبھی یوں کر کے دیکھتے تھے تو ریلوے کی پٹری پر سے بھاپ نکلا کرتی تھی گرمی میں، اور کئی جگہ پہ لوہا بینڈ ہو جاتا تھا، اور کئی جگہ گیپ جو ہے پر ہو جاتے تھے، اور سردی کے موسم میں وہی پٹریاں سکڑ جاتی تھی اور گیپ کے اندر وہ پلاسٹک کا پیکنگ ڈالتے تھے جو لائن مین ہوتے تھے۔ تو جب لوہا جیسی فولاد جیسی چیز پگھل جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، بینڈ ہو جاتی ہے، اسی گرمی کے موسم میں اسی لوہے پہ بیٹھ کے ایک بندہ کام کرتا ہے، اس کا خون کیوں نہیں جل رہا؟ اس کے جسم میں آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ اللہ پاک نے انسان کا جسم ایسا بنایا۔ اسی طرح کشتواڑ کی طرف میرا ایک مرتبہ جانا ہوا تو کہا حضرت یہاں سردیوں کے دنوں میں مائنس ہوتا ہے، وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور داڑھی کے اندر جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں ایسے کر کے ان کو کرتے ہیں تو سامنے آئینے میں ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، یعنی وہ قطرات برف بن چکے ہوتے ہیں، برف کے موتی بن بن کے وہ گرتے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، جب وضو کا پانی آپ کی داڑھی کے بالوں میں، وہ وضو خانے سے اٹھ کر آپ اندر کمرے تک آئے، وہ موتی بن گیا، وہ برف بن گیا، تو ہمارا جسم میں جو خون ہے وہ کیوں جمتا نہیں ہے؟ وہ کیوں جمتا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ تو کبھی غور نہیں کیا۔ دریا کے اندر اوپر کی سطح جم جاتی ہے، نیچے کی سطح نہیں جمتی، کیوں نہیں جمتی؟ اصل میں دریا کے اندر نیچے کچھ حشرات ہیں، کچھ اللہ کی مخلوق ہیں، مچھلی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اگر وہ سب کے سب جم جائیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے، تو اللہ نیچے کی سطح کو جاری رکھتے ہیں تاکہ ان کی چہل پہل باقی رہے۔ مومن بندے کی رگوں کے اندر خون کو نہیں جماتے، حالانکہ مائنس ہوتا ہے، سب چیزیں جم جاتی ہیں، یہاں تک کہ ٹانکی کا پانی جم جاتا ہے، پائپ لائن جم جاتی ہے، پائپ لائن جم جاتی ہے۔ استنجا خانوں میں ٹانکی میں پانی ہونے کے باوجود، پائپ لائن میں پانی بھرا ہونے کے باوجود نل میں نہیں آتا، اس لیے کہ سب جمع ہوا ہے، آئے گا کہاں سے؟ ان علاقوں میں جہاں برف گرتا ہے بڑا مرحلہ ہوتا ہے اس زمانے میں، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جسم کے اندر خون نہیں جمتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو، یہ سب کیا سسٹم ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم۔ بہرحال بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں چلے گی؟ تو وہ لڑکی کو دیکھ کر آیا تو کہا وہ تو سورج مکھی ہے۔ اب بتائیے، یہ برس اور سفید کی بیماری، یہ جو ایک بیماری ہے، اس بیماری کو وہ کمال سمجھ رہا ہے۔ جو لڑکا اس لڑکی کو پسند کر رہا ہے اس کو تو بیماری ہے، لیکن یہ اس کو کمال سمجھ رہا ہے، کہا وہ بہت خوبصورت ہے، حور پری ہے۔ بیمار کو حور پری سمجھ رہا ہے۔ یہی دور ہے دوستو، ہم عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں، عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں عیب کو ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں، صحیح موقع پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماں باپ کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ نوجوان بچے تو صرف حسن کو دیکھ کر دیوانے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ عقل شکل بھی دیکھتے ہیں، وہ ہنر بھی دیکھتے ہیں، وہ شرافت و نجابت بھی دیکھتے ہیں، وہ خاندان کی بزرگی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بہت کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہی سب چیزیں دیکھنی بھی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں غلطی کرتے ہیں بہت سی لڑکیاں، ان کی بھابیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایک بھائی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے،
آپ ان سے نکاح کر لو، ہم تمہارا رشتہ ان سے کروا دیتے ہیں، فوراً انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے ملا ٹلا نہیں چاہیے، صاف کہتے. بعض مرتبہ کہتی ہے مجھے کوئی داڑھی والا نہیں چاہیے. اور یہ چونکہ توہین کرتی ہیں، پھر بعد میں ایسا ملتا ہے زندگی بھر خون کے آنسو ہوتی ہے، زندگی بھر خون کے آنسو ہوتی. اصل میں دوستو اسباب راحت الگ چیز ہیں اور راحت الگ چیز ہے. اچھی طرح سے سمجھ لو اس مضمون کو. راحت کے سامان الگ ہیں اور راحت الگ چیز ہے. موٹے گدے، موٹا گدا، موٹا تکیہ اسباب راحت میں سے ہے، راحت میں سے نہیں. یہ راحت کا سامان ضرور ہے، لیکن اس پر لیٹنے کے بعد نیند بھی آ جائے کوئی ضروری نہیں. ایئر کنڈیشن اسباب راحت ہے، راحت نہیں. ایئر کنڈیشن ضرور لگوایا، یہ راحت کا سامان ضرور ہے، لیکن پتہ چلا پہلے دن آپ کو نزلہ ہو گیا اس کی ہوا میں، یا گلپھڑے گر گئے، ٹونسل ہو گئے، تو اب اسباب راحت ضرور ہے لیکن آپ کے لیے وہ راحت نہ بن سکا. تو اسباب راحت الگ چیز ہے اور راحت کسی اور چیز کا نام ہے. راحت تو اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بغیر اسباب راحت کے بھی دے سکتے ہیں. چنانچہ علماء، یہ حفاظ، یہ مسجد کا ائمہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں امامت کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ سفید سفید پہنتے ہیں، گرم گرم کھاتے ہیں، جی ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں. تو اسباب راحت تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن راحت بھرپور ہے. بلکہ کہتے ہیں راحت کے سوا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور جیسے وہ کرتا ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے نا، خوشحال آدمی کا کرتا، تو کہا خوشحال تو میں بہت ہوں لیکن کرتا میرے پاس نہیں ہے. جی یاد ہے نا واقعہ. تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے کہ ان کے پاس راحت کے سوا کوئی سامان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب راحت پوری ہوتی ہے لیکن سامان کچھ نہیں. اور دوسرے لوگوں کے پاس راحت کا سامان بھرا پڑا ہوتا ہے گھر میں، لیکن راحت دور دور بھی نہیں ہوتی، راحت پاس بھٹکتی نہیں. اس لیے اسباب راحت الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے. تو یہ جو ہمارے بچے بچیاں کئی مرتبہ اپنے جیون ساتھی کے لیے انتخاب کرتے ہیں ایک دوسرے کا، تو یہ کبھی گاڑی دیکھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ گاڑی اس کی نہیں کرائے کی ہے. کبھی گھر دیکھ کر کرتے ہیں، جس گھر میں دکھایا تھا لڑکے کو یا لڑکی کو وہ اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو اس کے چچا کا تھا. تو اس کا کون سا، وہ پیچھے جو جھپڑا ہے وہ تھا اس کا. بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارا فوٹو دکھایا تھا لا کر ابو نے، وہ کپڑے کون سے ہیں، وہ تو چچا کے لڑکے کے تھے. سب چیز کرائے کی. اس لیے دوستو دھوکہ مت کھاؤ، باکمال بنو، باکمال بنو. اس بچے کے اندر دیکھو اس میں کمال کیا ہے، اس کے اخلاق کس درجے کے ہیں. اس لیے کہ آپ اپنی لڑکی کو بیائیں گے لڑکے کے ساتھ، اس کے اندر اخلاق نہ ہو، اس کے اندر کردار نہ ہو، یہ آدمی با کردار نہ ہو تو زندگی بھر تکلیف دے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سے تانے دیتے ہیں اور اپنی بیوی کو زندگی بھر زخمی کر کے رکھتے ہیں. ماں کے تانے، باپ کے تانے، بھائی کے تانے. تیرے گھر پہ گئے تھے، دال پکا کے رکھ دی تھی، تو بھائی تو اپنے گھر میں کیا روزانہ بھنا ہوا مور کھاتا ہے؟ تیرے گھر میں بھی تو دال پکتی ہے، اور دال یہ کوئی عذاب علیم کا نام ہے کیا ہے؟ کیوں اللہ کی نعمت کو آپ اس طرح سے تانے دے رہے ہو؟ اور یہ تانے وہ دیتے ہیں جن کے گھر میں چوہے قلا بازی کھاتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو دانے نہیں ہوتے، وہ دوسرے گھروں میں دانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر جب نہیں ملتے تو وہ تانے دیتے ہیں. سارے شوق اپنے گھر میں پورے کرو. میں آپ کی تربیت کے لیے اپنی ایک بات بتا رہا ہوں. کئی مرتبہ ہم دینی سفر پہ نکلتے ہیں تو بڑے بڑے امیر بھی استقبال کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں بستی میں جو بہت غریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ ذرا ایک قدم میرے گھر میں تشریف لائیں اور 2 لمحے کے لیے 2 لحظہ کے لیے تشریف لائیں اور دعا کر دیں. جاتا ہوں. اب وہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ کچھ تواضع کرنا چاہتا ہے، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو بیٹا سنو، مٹکے کے پانی کو، گھڑے کے پانی کو ترس رہا ہو، ہر جگہ برف، ہر جگہ ٹھنڈا پانی، لیکن کہیں سادہ پانی ملتا ہی نہیں ہے. بیٹا اگر ہو سکے تو آپ سادہ پانی پلائیں. اب اس غریب کے گھر میں سادے کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے.
تو اصل اس کی عزت کا پردہ رکھنا ہوتا ہے. اور وہ پھر بعد میں کہتا ہے حضرت کو میرے یہاں سے وہ خدمت ملی، وہ دولت ملی جو کہیں نہیں ملتی، اور وہ تھا گھڑے کا پانی. حالانکہ گھڑے کے پانی کی تمنا نہیں تھی، اصل اس کی غربت پہ پردہ ڈالنا تھا. اس کو اس بات کے احساس سے نکالنا تھا کہ یہ نہ سوچے کہ حضرت آئے میرے گھر پر اور میں ان کی خدمت نہ کر سکا، یہ میری خدمت کے لیے اس کو قرض نہ لینا پڑے، میری خدمت کے لیے اس کو کسی کا طعنہ نہ سہنا پڑے. تو ہم کسی کی عزت نفس کا خیال رکھیں. آپ اپنے کسی دوست کے ہاں جو غریب ہے، بیمار ہے، اس کے ہاں جا رہے ہیں، یا آپ کسی رشتہ دار میں جا رہے ہیں اور ان کی حالت غربت کی ہے، تو آپ سفر میں جو تحفہ توشہ لے کر جائیں، ایسی چیز لے کر جائیں جو اس کے بھی کام لگے، اس کی عزت کا پردہ بھی رہ جائے اور وہ آپ کا اکرام بھی کر سکے. میں ایک مرتبہ ایک رشتہ دار میں ہمارے جو رشتے کی بہنیں تھیں ان کے ہاں جانا ہوا، اور مجھے پتہ چلا کہ غربت کوٹ کوٹ کے ان کے ہاں بھری ہوئی. تو راستے سے کچھ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، کچھ ناشتے کا سامان، کچھ ایسی چیز لے کر گئے تاکہ وہ انہی چیزوں سے ہمارا اکرام کر دیں. کئی مرتبہ غربت کی وجہ سے جن دکانوں پہ جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کا کھاتا بند ہو چکا ہوتا ہے. پہلے پرانا دو، اس کے بعد لے کر آؤ. اب مہمان گھر پر ہے اور وہ کہے کہ بھائی دے دو، کوئی مہمان بیٹھا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے مہمانوں میں، پہلے ہمارا پچھلا معاملہ کلیئر کرو. تو ایسی نوبت کیوں آئی؟ ہماری وجہ سے. ہم اس کے یہاں مہمان بنے تو ہماری وجہ سے آج اس کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہم خود لے کر جائیں اور کہ دیکھو بہن جلدی واپس ہمیں لوٹنا ہے، بالکل تو کوئی تکلف نہ کریں، بس ایک بوتل جو لائے ہیں اسی میں سے ایک گھٹ ہمیں کچھ چیز دے دو اپنے ہاتھ سے. یہ جو نمکین کی تھیلیاں ہیں بہت ساری ہیں بیٹا، ان میں سے ایک کھول دو اور کچھ رکھ دو، بس یہ ہو گیا آپ کی طرف سے اکرام. اس طرح سے عزتوں کے پردے رکھ لیے جاتے. آپ ایسے وقت سے جا رہے ہیں کہ آپ کو وہاں شام کو پہنچنا ہے اور رات کا کھانا، رات کو رکنا بھی ہے تو کھانا بھی وہ پیش کریں گے، تو آپ مرغی کا گوشت راستے میں سے لے کر جائیں، کچھ سبزی لے کر جائیں اور کہیں بہن دیکھو بہت دنوں کے بعد آپ کے گھر آیا ہوں اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ سبزی کھاؤں، لیکن آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا پکے گا، کیا نظام ہوگا، میں چاہ رہا ہوں کہ جو سبزی میرا کھانے کو دل کر رہا ہے وہی تم پکاؤ. اب کہنے کو تو یہ بات ہو گئی، لیکن حقیقت میں ان کا آپ نے غربت کا پردہ رکھ لیا. اب وہ یہی سبزی پکا کے رکھیں گے تو آپ نے چھپا لیا نا ان کو. تو کسی کے عیبوں کو چھپا لینا یہ اللہ کو پسند ہے. میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. ایک ابراہیم اسم کر کے ایک بزرگ تھے جن کو اسم کہتے ہیں بہرے، عبداللہ ابراہیم اسم کے معنی ہیں بہرا. ان کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب وہ عورت ذات تھی جیسے بیٹھی تو پیٹ کے اندر جو گندی ہوا ہوتی ہے گیس، عام طور پر مرد لوگ جو ہیں بڑے بے حیا ہوتے ہیں. وہ تو یہ اگر آہستہ سے نکلنے والی ہو تو سوچتے ہیں وتھ ساؤنڈ نکالیں اس کو تاکہ سب کو ذرا پتہ چلے کہ باجا بجا ہے، اور تھوڑی سی انجوائے ہو جاتی ہے، تفریح ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. لیکن عورتیں اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں. وہ زندگی بھر بہت کبھی بھی شاید ان کی آواز کسی نہ سنی ہو. البتہ وہ عورت جب مسئلہ پوچھنے آئی ان کے پاس بیٹھی تو غیر اختیاری طور پر ان کی جو ہے یہ گیس پیٹ سے نکلا اور آواز کے ساتھ نکلا. بس عورت تو کاٹو تو خون نہ نکلے، ایسی پیلی پڑ گئی کہ ہائے مجھ سے یہ کیا حرکت ہوئی. تو حضرت سمجھ گئے کہ اس کو غیرت آئی ہے. فوراً کہا کہ بیٹی جو بھی بات کرو ذرا اونچی آواز سے کرنا، میں کم سنتا ہوں. بس اس کی جان میں جان آ گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. پھر اس عورت کی پردہ داری کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو لوگوں سے یہی کہلوایا، اپنے آپ کو عیبدار بہرا کہلوایا. بھائی دیکھو میں بہرا ہوں، میں کم سنتا ہوں، جو بھی آدمی مجھ سے بات کیا کرے ذرا اونچی آواز سے کیا کرے. تو ایک عورت کی پردہ داری کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو عیبدار کہلانا پسند کیا، ایک عورت کے عیب کو چھپانے کی. ایک ہم ہیں کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو قریب کر تلاش کر کے اس کو جگ ظاہر کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے دوستو. خود بھی عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی عزت کا مقام دیں. خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوسرے کو بھی عزت کا مقام عطا کریں. اور اپنی زبان سے جو زہر کے بجھے ہوئے تیر نکلتے ہیں ان کو روکیں، یہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں. ایک تیر تو وہ ہوتا ہے جو کمان میں چلتا ہے، اس کا زخم لگا ہوا تو
چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے جو تیر ہوتے ہیں وہ زندگی بھر تازے رہتے ہیں، زندگی بھر ان کا زخم ہرا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں، جو فضائل رمضان کے آخری دنوں کے بارے میں اور عید کی رات کے بارے میں بتائے گئے، انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ اس کو یاد دہانی کرائیں گے، پھر سے ایک مرتبہ سنائیں گے تاکہ اچھی طرح سے مضمون ذہن نشین ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں